محرم الحرام کے آتے ہی ایک ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے والے کاروباری شریک، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے والے، محبت کرنے والے پڑوسی، دوست، ہم جماعت ساتھی ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ یوں بناتے ہیں گویا علم کا دریا یہیں ہو۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی سوال یہ ہے کہ حسین کس کا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ تفریق کیسی؟ کون صحیح ہے کون غلط؟ فیصلہ کون کرے گا؟ اس کی سنوں یا اپنے کی؟ فیصلہ کرنے کے لیے صرف گنتی کی چند سانسیں ہیں۔ آخرت میں مولوی کو قصوروار ٹھہرا کر معافی نہیں ملے گی۔ حق و باطل کو پہچاننے کا ذمہ خود اپنی ذات پر محیط ہے۔ تو چلو فیصلہ کرنے کے لیے غیر جانبدار ہو جاؤ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اس سوال کا جواب دو، امام حسین سنی تھے یا شیعہ؟ اگر سنی تھے تو تمام سنیوں کو امام حسین علیہ السلام کا غم منانا چاہیے اپنے عقیدت کے درجے کے مطابق، اور اگر شیعہ تھے تو شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت سنی کہاں تھے؟ بات سمجھ میں آ گئی تو مسلک کی تفریق ہی ختم ہو جائے گی۔ تاریخ کے مستند اوراق صدق دل سے پڑھو تو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی مستند احادیث موجود ہیں جو واضح پیغام دیتی ہیں کہ حسین سے محبت یا عداوت کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن وہ نہیں مانے گا جس کی عقل کند ہے، کیونکہ وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنے عقیدے کو اس لیے نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ اس کے آباء و اجداد کا عقیدہ ہے۔ نہ جانے کیوں نہیں سمجھتے کہ دین میں میری تیری نہیں چلنے والی، دین عین العقل ہے، عقل امر الہی ہے، عقل سے ہی اشرف ہے، بے عقلی سے حیوان ہے، حیوان نہ سوچے گا نہ سمجھے گا، مفاد کے حصول کی خاطر ہر غیر اخلاقی حرکت کر گزرے گا۔ حق بیان کرنے سے ہی ناحق کی نفی ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ کیا میں حق پر ہوں اور کیا صراط مستقیم پر چل رہا ہوں؟ ہاں، بہت سے سوچتے ہوں گے، لیکن غیر جانبدارانہ تحقیق نہیں کرتے، لہذا مفاد پرستوں کی سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی بات کو بغیر دلیل کے صحیح اور دوسرے کی بات کو غلط کہتے ہیں۔ حق جاننے کے لیے پہلے پڑتال کرو، پھر اقرار کرو، پھر عمل کرو، ورنہ فائدہ کوئی تیسرا اٹھائے گا جیسا کہ غزہ میں اٹھا رہا ہے۔ اسلام کے دو بڑے فرقے ہیں، سنی اور شیعہ۔ سنی یعنی سنت پر ایمان رکھنے والا، شیعہ یعنی محمد و آل محمد کا پیروکار۔ غور کرو تو دونوں میں کوئی فرق نہیں، کوئی سنی نہیں جو محمد و آل محمد کا پیروکار نہ ہو، اور کوئی شیعہ نہیں جو سنت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ تو پھر بات کچھ اور ہے۔ اگر اختلافی مسائل پر اپنی ذاتی مستند تحقیق نہیں تو اس کو علماء کے مناظرے تک محدود کر دو، نہ کہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو یا ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرو۔ اور عالم وہ ہے جو جذبات کو بھڑکائے بغیر دلیل اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرے۔ آج مسلمانوں کا جو حال ہے وہ اسی لیے ہے کہ حق پر متفق نہیں، وہ حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا بتلایا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ آج بھی لوگ ان احادیث کو سمجھ نہیں سکے جو مستند ہیں، جس کا کوئی مسلک انکاری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جن میں سے کچھ مستند احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، بے شک حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہیں۔ جو کوئی بھی حسین سے دشمنی رکھے اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے۔ جو حسن و حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے بس وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ جنت کے جوان کی جانب دیکھے اسے چاہیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی، فاطمہ،
حسن اور حسین کی جانب دیکھ کر فرمایا میری ہر اس سے جنگ ہے جس کی آپ سے جنگ ہے، اور اس سے سلامتی ہے جس کی آپ کے ساتھ سلامتی ہے۔ حسن اور حسین میرے دو بیٹے ہیں، جو ان دونوں سے محبت رکھے اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ایسا گرم داغ مومنین کے دلوں پر رکھے گا جو کبھی سرد نہ ہوگا۔ جس نے حسین کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ برائے بن عازب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین ابن علی کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے یہ فرما رہے تھے، خداوندہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ شاعر کیا خوب کہہ گیا، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اگر آج اسلام قائم ہے تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی بدولت ہے۔ میں نے کربلا سے سمجھا ہے انسانیت کو، وفا کو، جفا کو، اطاعت کو، شجاعت کو، صبر کو، شفا کو، عدل کو، ایثار کو، قربانی کو، جذبات کو، عبادت کو، ندامت حر کو، معافی کو، استقامت کو، محبت کو، احترام کو، انتقام کو، عزت کو، عظمت کو، عقیدے کو، اقتدار کو، سخاوت کو، حرمت کو، ظالم کو، مظلوم کو، حجاب کو، بھوک کو، پیاس کو، زندگی کو، موت کو، دین کو، دنیا کو، آخرت کو، رب کو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں حسین میرا ہے۔ اللہ حافظ۔